چیمبر کے کنسلٹیشن کے FPCCI کے کنسلٹیشن کے کوئی بھی آرڈر ایسے نہ نکالیں جس سے ہمیں بعد میں یہ مسئلے پڑنے لگیں۔ دوسری چیز جو میں جاؤں گا وہ میٹر بلوچستان سے بھی اور وہ میٹر پورے پاکستان کا بھی ہے۔ اس ٹائم گورنمنٹ نے کے پاس جو ہمارے کیسز پڑے ہوئے ہیں، جو انکم ٹیکس، سیل ٹیکس ریفنڈ وغیرہ جو کلیم گورنمنٹ نے بنائے، وہ تقریباً کوئی 2582 ارب روپے بنتے ہیں، اور اس پہ ہم نے کئی سالوں سے گورنمنٹ کے ساتھ گفت و شنید میں ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ جی آپ بیٹھ کے آپ ڈیل کریں اور اس کو جتنا بھی ہے کر لیں۔ لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاتا جاؤں کہ اس میں 50% سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ بوگس ہیں۔ اب اگر ہم ان کیس یہ پیمنٹ کر بھی دیتے ہیں، ڈیل بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو 1 سال میں پھر کریٹ ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں FPCCI کہ فوراً ہمیں جو کمرشل بینچ ہے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، ہمیں کمرشل بینچ دیے جائیں، ہم وہاں پہ اپنا ڈیو کیسز لے جائیں، جو اس میں ہوگا ہمارے اوپر کوئی بھی ہوں گے لون یا جتنے بھی کلیم ہیں ہم بالکل ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو روکنے کے لیے ترکیب بھی بنائی جائے کہ آئندہ اس طرح کے بوگس کیسز نہ بنیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو بلوچستان کے حوالے سے میں کروں گا، آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو، جیسے اب کمرشل بینکوں نے وہاں پہ بلوچستان کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان آفیشیلی ریڈ زون ڈکلیئر کیا ہے، نہ وہاں پہ آپ کو لون ملتے ہیں، ایون آپ کو کریڈٹ کارڈ بھی نہیں ملتا، اور وہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنا شناختی کارڈ میں ایڈریس کسی اور کراچی کا کر لیں، لیٹ سے اسلام آباد کا کریں، تو انٹرسٹ ریٹ الگ چیز ہے کہ ریٹ زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ لون مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو جب آپ کو لون نہیں ملے گا، آپ کو ایکسیس ٹو فائنانس نہیں ملے گا، تو کوئی وہاں پہ ٹریڈنگ کیسے کرے گا، انڈسٹری کیسے لگائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر صوبے نے اپنا ایک بینک بنایا ہوا ہے، اب بینک آف پنجاب، پنجاب نے بینک آف پنجاب، سندھ نے سندھ بینک، KPK نے خیبر بینک، لیکن بلوچستان کا کوئی بینک ہی نہیں ہے۔ تو میری ایک یہ تجاویز ہے کہ کم سے کم آپ بلوچستان کو اپنا بینک دیں، بلوچستان بینک، تاکہ وہاں کے لوگوں کو لون لینے میں، کریڈٹ کارڈ لینے میں آسانی ہو۔ اب انڈسٹری بھی بغیر پیسوں کی تو نہیں بنتی، تو ایک ہماری یہ بھی سجیشن ہے کہ ہمیں بلوچستان بینک دیا جائے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ اب منرلز پہ SVP صاحب نے بات کی، آپ کو سارا ڈیٹا دے دیا کہ اس ٹائم بلوچستان میں $5.5 بلین کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ہم نے پہلے بھی گورنمنٹ سے ایک چیز کی تھی کہ جی اب بجائے یہاں پہ چائنیز آتے ہیں، آپ اگر وہاں پہ انڈسٹری پہ تھوڑے سے ہمیں مراحت دے دیں تو ہم چائنا میں جو پروسیسنگ مشینری ہے اس کی، ہم وہ بھی امپورٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ہم جوائنٹ وینچر بھی کر سکتے ہیں چائنیز سے کہ جی ہم یہاں پہ آپ کو لوکل میں آپ کو ساری جو چیزیں، زمین ہے، بجلی ہے، وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، آپ مشینری لا کے ایز اے جوائنٹ وینچر ہمارے ساتھ کام کریں۔ اب اس کے لیے اگین میں وہی سجیشن ہے کہ آپ بلوچستان کو، پورے بلوچستان کو جو ہے نا ڈکلیئر کر دیں تاکہ لوگ آئیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور اس طریقے سے ہم اپنا کام بڑھا دیں۔ اب آپ اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ نے کئی اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کیے ہیں بلوچستان میں، جیڈا میں، گوادر میں۔ اب ایشو کیا ہے، وہاں پہ کیوں نہیں ہو رہی انویسٹمنٹ؟ سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آلریڈی آپ کے پاس اسپیشل اکنامک زون ہے، آپ کے پاس جیڈا ہے، اب وہاں پہ ایشوز یہ آ رہے ہیں کہ آپ اگر دیکھیں کہ جو انہوں نے جیڈا بنایا یا جو انہوں نے بوستان فری زون ایکسپورٹ EFS جو بنایا ہوا ہے، اب وہ اس ایسے علاقے میں بنا دیا ہے جس میں دن میں آپ نہیں جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ بجلی، بیسک فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی چیز آپ گوادر میں دیکھیں، اس ٹائم گوادر میں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ روڈ ہے، نہ گیس ہے، اور امن و امان نہیں ہے۔ تو میں یہ چیز گورنمنٹ سے اسی وجہ سے میں نے کہا کہ پورے بلوچستان، اگر مجھے اب میں یا کوئٹہ شہر میں محفوظ ہوں، وہاں پہ بجلی بھی مجھے مل رہی ہے، تو میں اپنی انڈسٹری وہاں بناؤں گا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پورے بلوچستان کو ایک وہ کروا دیں تاکہ اس حساب سے ہم لوگ آگے چلیں۔ بلوچستان کو
ایک یہ پہلے ان کو بول دیں نا، پھر آپ سوال کریں، اور پہلے پورا بات کر لیں. جی جی اسپیشل اکنامک زون آپ کی بات کر رہے ہیں. جی جی میں کہہ رہا ہوں پورے بلوچستان کے جہاں پہ کسی نے انڈسٹری بنانی ہے، لیٹ سے میں نے بلوچستان کے بارڈر یہ اب پہ جا کے انڈسٹری بنانی ہے، تو جہاں پہ میں بنا رہا ہوں اس کو آپ اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کریں. اور ایک چیز اور ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر آپ لوگوں نے بھی کافی لوگوں نے پھرے ہوں گے، اب اگر آپ دنیا کے باہر ملکوں میں جاتے ہیں، اب میں گیا ہوں امریکہ میں، ایک اسٹیٹ میں گیا ہوں، وہاں پہ پیٹرول کا ریٹ ہے $3. میں دوسرے اسٹیٹ میں گیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں پہ ہے $5. یہاں پہ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ مجھے افغانستان سے یا ایران سے کوئی گڈز آ رہی ہیں، میری تو کوئی کاسٹ ہی نہیں ہے، لیکن مجھ سے ویلیویشن اب کراچی کی لگا رہے ہیں. اگر مجھے وہاں پہ ایک چیز مل رہی ہے تو آپ ویلیویشن وہی لیں جو وہاں پہ میں نے ڈکلیئر کی ہے. اب اگر وہاں پہ میری کوئی چیز سستی بک رہی ہے تو لازمی بات ہے، بلوچستان سے اگر آپ ٹرانسپورٹ بھی لگاتے ہیں کراچی تک تو میری کاسٹ تو ڈبل ہو جائے گی، کون جا کے پھر بلوچستان سے امپورٹ کرے گا؟ تو یہ چیزیں بھی بہت سی ہیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم اگلے مہینے ایک اسلام آباد میں سمٹ بھی کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے. اور میں ثاقب صاحب کو بھی یہی کہوں گا، جیسے آپ نے جس اس سے آپ نے IPPs کا مسئلہ حل کیا، ہمیں پورے مل کے سب کو مل کے بلوچستان کا مسئلہ بھی حل کرنا ہوگا. بہت شکریہ. جی